کہ یہ دو اشخاص شاگرد ہیں، رسول ہیں، نبی ہیں، ان کے پاس کون سا ڈیزگنیشن ہے کہ انہوں نے کتاب لکھ دی، پیدائش سے لے کے معجزات سے لے کے سعود آسمانی پہ جانے تک خداوند یسوع مسیح کے سارے واقعات کو انہوں نے بخوبی قلم بند کیا ہے۔ اس کا بھی آنسر نہیں آتا۔ جی بھائی خالد کہہ رہے ہیں رسول ہیں۔ آر یو شور؟ میں فریز کر دوں؟ آر یو شور؟ رسول ہے، کسی جگہ پہ لکھا ہوا ہے ان کی انٹروڈکشن بک کے اندر رسول ہیں، کسی جگہ پہ نبی کا شاگرد کا کوئی چیز ذکر لکھا ہو بک کے اندر؟ شاگرد تو 12 تھے، شاگردوں کے اندر یہ نہیں آتے۔ تھوڑا ذہن پہ زور دیں، آپ کو آتا ہے، تھوڑا سا ذہن پہ زور دیں، آپ ضرور ایکسپلین کر پائیں گے۔ تھوڑا سا ذہن پہ زور دیں۔ اکثر میں خادم کو دیکھتا ہوں، میں لاسٹ ٹائم بھی ایک فوتگی پہ تھا تو انہوں نے لوکا طبیب کو خدا کے رسولوں کے اندر شامل کے شاگردوں کے اندر شامل کر کے ایکسپلین کیا، تو میں سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ یہ دو اشخاص جو ہیں یہ شاگرد تو ہے نہیں، نبی ہے نہیں، تو پھر یہ کیا ہے؟ خالد صاحب آپ ادھر ہی ہیں، آنسر سن لیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کٹریے تھے، میتھیو اور لوکا طبیب، جو خداوند یسوع مسیح کے لیے آئے تھے سونا مور لبان لے کے۔ یہ نہ شاگرد ہیں، نہ رسول ہیں، نہ نبی ہیں، یہ وہی سے سٹارٹ ہوئے اور ان کی پیدائش سے لے کے سارے معجزات اور سارے دکھ اور سعود آسمانی پہ جانے کی ساری ڈیٹیلز انہوں نے اپنے بک کے اندر قلم بند کر دی۔ ٹھیک ہے جی۔ اور خابر اور کین کا بھی میں بتا دوں، ان کا ذکر کتاب کے اندر نہیں ہے، میں نے بہت ڈھونڈا ہے لیکن مجھے نہیں ملا۔ شاید مجھے کوئی ہبریوں سے تراجم مل جائے تو شاید اس سے میری مدد ہو سکتی ہے۔ چلے میں چھوٹا سا سوال پوچھتا ہوں، بالکل چھوٹا، آپ ریڈی ہیں؟ کون کون ریڈی ہے؟ ابتدا میں خدا نے کیا بنایا تھا؟ ابتدا میں بک آف جینسس اگر پڑھتے ہیں تو وہاں پہ ابتدا میں خدا نے کیا بنایا تھا؟ کیا خلق کیا تھا؟ کیا خلق کیا تھا؟ ابتدا میں خدا نے زمین اور آسمان کو خلق کیا۔ زمین ویران تھی، گراؤ کے اوپر اندھیرا تھا اور خدا کی روح پانیوں کے اوپر جنبش کر رہی تھی۔ ابتدا میں کیا خدا نے بنایا؟ زمین آسمان کو۔ ہلیلویا۔ خداوند کے لیے زوردار تالیاں ہو جائیں۔ میں اور سوال کر سکتا ہوں؟ چلیں ہم کلام کی طرف ہی چلتے ہیں۔ خدا کا کلام ہمیں عبریوں میں کہتا ہے، بلکہ کیا کہتی ہے کہ یہ کلام تیرے نزدیک ہے، بلکہ تیرے منہ اور تیرے دل میں ہے۔ یہ وہی ایمان کا کلام ہے جس کی ہم منادی کرتے ہیں۔ ہلیلویا۔ یہ وہی ایمان کا کلام ہے جس کی ہم منادی کرتے ہیں کہ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خدا ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خداوند نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا۔ ہلیلویا۔ یہ کلام تیرے نزدیک ہے، بلکہ منہ کے اندر ہے اور تیرے دل کے اندر ہے۔ کون سا کلام؟ یہ کلام یہاں یشوع نبی سے یہوہ با خدا مخاطب ہو کے یہوہ خدا اسے بات کر کے کہتا ہے کہ شریعت کی کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ دن رات تجھے اسی کا دھیان رہے۔ جب اس کا ہم دھیان رکھیں گے تو خدا سے ہم کلام ہوں گے، خدا سے باتیں کریں گے، خدا آپ سے باتیں کرے گا، خدا آپ کو فہم بخشے گا، خدا آپ کے لیے راستے کھولے گا،
جیسے 119 زبور کے اندر مقدس داؤد کہتا ہے 11 آیت کے اندر، میں نے تیرے کلام کو دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ میں نے تیرے کلام دل میں رکھ لیا ہے تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ اگر ہم اسی 119 کے اندر دیکھتے ہیں تو مقدس داؤد عبرانی وطن کے اندر عبرانی زبان میں اس طرح سے کہتے ہیں، پاتے دواریک یا ایر میمن پاتے نیر گھر دواریک لاونتی، تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ آمین۔ تو یہ کلام پڑھا کریں، اس کلام کے ذریعے سے خدا آپ سے باتیں کرے گا، خدا آپ سے ہم کلام ہوگا، خدا آپ کو اپنی راہیں دکھائے گا، جس طرح مقدس داؤد کہتا ہے کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ۔ جب آپ خدا سے دل لگائیں گے، اس کلام کو دل کے اندر رکھیں گے تو آپ کے قدموں کے لیے چراغ ہوگا۔ آپ جس راہ کو جائیں گے یہ آپ کی رہبری کرے گا، یہ آپ کے ساتھ ساتھ چلے گا۔ ہلیلویا۔ میں ایک اور سوال پوچھ سکتا ہوں؟ آپ کی طرف سے کوئی بھی خاطر خواہ جواب نہیں آیا، میں پوچھوں سوال، کس نبی نے 3 بار خدا کا انکار کیا؟ یسوع جی کا 3 بار انکار کیا؟ بیٹی کے لیے زوردار تالیاں بجا دیں۔ اور کس نبی کو، کس رسول کو خداوند یسوع نے 3 بار بحال کیا؟ 3 بار اس سے ہم مخاطب ہو کر بولا۔ کون سا نبی تھا جس نے 3 بار انکار، رسول تھا 3 بار انکار کیا شاگرد نے، اور خدا نے اسی شاگرد کو 3 بار بحال کیا؟ صرف نام بول رہا ہے، جس نے 3 بار انکار کیا اسی کو خداوند نے 3 بار بحال کیا کہ اے پطرس کیا تم مجھ سے پیار کرتا ہے؟ اس نے کہا ہاں خداوند میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، تو میری بھیڑوں کو چرا، تو میرے بھروں کو چرا۔ مقدس پطرس ان کو خدا نے، اس نے 3 بار انکار کیا اور خدا نے 3 بار، خدا نے یسوع مسیح نے 3 بار ان کو بحال کیا۔ یوحنا استرپادی، یعنی کہ ایک یوحنا عموس ہے جن کو نبی کا ڈیزیگریشن دیا گیا ہے، جو پہلے نبی ہوئے ہیں، ان کے والد کا نام بتا سکتا ہے کہ مشکل نہیں ہے؟ یوحنا عموس، جنہوں نے اور اگر ان کی کوئی والدہ کا نام بتا دے مجھے، اب تو بہت ہی آسان ہو گیا۔ جی بھائی آپ کا آنسر ٹھیک ہے، کھڑے ہو کے بول رہے ہیں۔ الشفا، ہلیلویا، آپ کا جواب فریز کر دیا میں نے۔ کنان ہاؤسنگ سوسائٹی کی طرف تھوڑا چلتے ہیں۔ انہوں نے اسکول کا پروجیکٹ بھی سٹارٹ کیا ہے اور بلڈرز کا بھی ان کے پاس پروجیکٹ ہے، کنان بینک کا بھی پروجیکٹ ان کے پاس ہے، اور کافی سارے پروجیکٹ ہیں۔ کنان ہاؤسنگ سوسائٹی کا بھی پروجیکٹ ہے، لائف انشورنس کا پروجیکٹ بھی ان کے پاس ہے، اسی طرح سے ریلیٹڈ کافی ساری چیزیں ان کے پاس ہے۔ فرسٹ پروسیس کے اندر ہم لوگ یہ کنان ہاؤسنگ سوسائٹی للیانی سائٹ، فرسٹ روڈ، اس کو لانچ کرنے جا رہے ہیں۔ آج ہم لوگ اس کی جو پروگرام ہے اس کے اندر شامل ہے، اس میں لکی ڈرا بھی ہے، اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 3 مرلہ پلاٹ کی مالیت 17,50,000 ہے، جس کا ٹرن آؤٹ آپ نے 36 ماہ کا آپ کے ساتھ ٹرن آؤٹ ہے انسٹالمنٹ کی صورت میں۔ آپ انسٹالمنٹ، ایزی ٹو انسٹالمنٹ پے کر کے اپنے گھر کا خواب پورا کر سکتے ہیں۔
میں جب آیا تھا یہاں پہ آپ کے گھر کی کبھی معذرت کے ساتھ یہ مجھے ٹرن لینا پڑتا، مجھے آواز بریک ہو رہی ہے. اوپر آپ کے خوابوں کی تعبیر. ہر شخص اپنا گھر بنانا چاہتا ہے. ہر شخص کا ایک یہ بڑی خواہش ہوتی ہے کہ میرا اپنا گھر ہو، جیسا بھی ہو، 2 مرلے کا ہو، 1 مرلے کا ہو، 10 مرلے کا ہو، لیکن ہو میرا اپنا. یہ لوگ جو کنان ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، یہ یہی مشن لے کے آپ تک آئے ہیں. دوسرے نمبر پہ بے گھر افراد کے لیے اپنا گھر، بے گھر افراد کے لیے اپنا گھر. اور اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ ایک اور چیز یہاں پہ مینشن کی انہوں نے، کنان ہاؤسنگ سوسائٹی کی طرف سے اپنے مسیح برادری کے لیے اب انتہائی آسان قسطوں پر پلاٹ یا گھر حاصل کریں. 3 مرلہ، 6 مرلہ، 9 مرلہ. پلاٹس کی بکنگ جاری ہے، آپ بک کر سکتے ہیں. 17,50,000 روپے اس کی مالیت ہے اور 36 منتھ کا یہ پروجیکٹ ہے. 36 منتھ کی انسٹالمنٹس آپ نے پے کرنی ہوگی. اگر بکنگ آپ امیجیٹ کرتے ہیں تو صرف 5,000 کے ساتھ آپ اپنے گھر کی بکنگ کروا سکتے ہیں، اپنے پلاٹ کی بکنگ کروا سکتے ہیں. تو یہاں پہ ایک لفظ لکھا ہے، اب کمیٹی نہیں، کشف سے پیسے نہیں، بلکہ ایزی 5,000 دیں اور اپنے پلاٹ کے مالک بن جائیں. یہ بہت ایزی ایک پروجیکٹ ہم لوگ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. آپ کی رہنمائی ہم کرنا چاہتے ہیں، آپ کے تعاون کی ہمیں ضرورت ہے. اس میں آپ بڑی آسانی کے ساتھ، کیونکہ یہاں پہ یہ کچھ سیاسی پروگرام نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ یہ جو گورنمنٹ تھی اس نے 140% جو مہنگائی ہے، جو اشیاء کی چیزیں ہیں، 140% بڑھا دی. پچھلے بیچارے 73 سالوں میں نہیں بڑھا سکے، اس نے 3 سال میں بڑھا دی. یہ سیاسی پروگرام نہیں ہے، میں خان صاحب کو بھی برا نہیں کہہ رہا، اس کا ایک اپنا عمل تھا، ایک اپنا کام تھا. اب یہ دوسرے لوگ آئے ہیں، ان کا اپنا عمل، ایک اپنا کام ہوگا. ہم لوگ آپ کی خدمت کے لیے آپ کے سامنے آئے ہیں اور ہمیں آپ کی دعاؤں کی اور آپ کے تعاون کی ضرورت ہے. پروجیکٹ آپ کے سامنے ہے، ساری چیزیں اویلیبلٹی ہے. آفس ٹرسٹ روڈ پہ اوپن ہم کرنے جا رہے ہیں. سوسائٹی للیانی کے اوپر ہے اور ہم یہ چاہیں گے کہ یونٹی کے اندر، مسیح یونٹی کے اندر ہم ایک چھت کے نیچے سب لوگ رہیں اور آپ کی خوابوں کی تعبیر انتہائی آسان طریقے سے 5,000 انسٹالمنٹ کے ساتھ آپ اپنے خوابوں کی تعمیر کر سکتے ہیں، اپنا پلاٹ لے سکتے ہیں. کیونکہ فرنش روڈ ہے. اگر ہم قصور بھی جانا ہو تو میرے خیال میں اگر بائک پہ جائیں تو 35 منٹ کی ڈرائیو ہے. کوئی راستے میں آپ کو سگنل نہیں ملے گا، سمپلی آپ 35 منٹ کے اندر پہنچ سکتے ہیں. آ جائیں تاکہ آنے والے مہمان بھی ڈسٹرب نہ ہو، کسی کو بھی دشواری نہ ہو. کسی کا کوئی کویسچن ہو تو آپ کر سکتے ہیں، کسی کا کوئی کویسچن ہو تو کر سکتے ہیں. یا پھر میں خدا کے کلام کی کوئی سوال پوچھ لوں آپ سے. کون کون خدا کا کلام پڑھتا ہے؟ ہیلیلویا، خدا آپ کو برکت دے جی. بہت اچھی بات ہے، خدا کا کلام پڑھتے ہیں آپ. تو مزید میں یہ آپ کو ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس بہت سارے پروجیکٹ ادھر بھی ہیں. بلڈرز کا بھی ہے، ہاؤسنگ سوسائٹی کا ہے، لائف انشورنس کا بھی ہے. بینک کنان کے نام سے ہم لوگ لانچنگ کرنے جا رہے ہیں.
تو یہ سٹارٹنگ ساری چیزیں ہیں. ابھی ہم نے سوسائٹی لانچ کی ہے. یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے اور اس پروجیکٹ کو ہینڈل کرنے کے لیے تھوڑا ٹائم بھی ریکوائرڈ ہوتا ہے. کچھ چیزیں اپنے وقت کے ساتھ ساتھ ڈیولپ ہوتی ہیں. انسان جتنی مرضی کاوشیں کر لے، جتنی مرضی کوششیں کر لے، جب تک خدا کو منظور نہیں ہوتا وہ چیزیں نہیں ہو سکتی. تو یہ اس پروجیکٹ کو لے کے ہم کافی ٹائم سے سرچ کر رہے تھے، کافی ٹائم سے اس کے اوپر ہم ورک کر رہے تھے. لیکن جب خدا نے مناسب جانا، جب خدا نے اس کام کا ہمیں شرف بخشا، موقع بخشا کہ ہم آگے آئیں اور اس پروجیکٹ کو لے کر آگے چلیں اور اپنے لوگوں کی مدد کریں. اپنے گھر کی صورت میں، انسٹالمنٹ کی صورت میں آپ ایزی ٹو اپنا پلاٹ لے سکتے ہیں. کسی کا کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں. کسی کا کوئی سوال نہیں ہے؟ جی سر، آپ پلیز آ جائیں گے میرے پاس. میں یہ پوچھنا چاہ رہا انہوں نے کوشچن کیا ہے کہ صرف 3 مرلے کا، 6 مرلے کا. اوبیسلی اگر 17,50,000 روپیہ 3 مرلے کا ہے تو اگر ہم 6 مرلہ کے اندر جائیں گے وہ تو 35 لاکھ میں ہو جائے گا. 3434 3550. اب اوبیسلی اس کی انسٹالمنٹ بھی اوپر چلی جائے گی. اگر ہم 9 مرلہ کے اندر جائیں گے تو اوبیسلی اس کا بھی انسٹالمنٹ ریٹ اوپر چلا جائے گا. اور اگر پلان 36 ماہ کا ہے تو اس کو ڈیوائیڈڈ کریں گے اسی کے اوپر. تو کافی ساری چیزیں ہیں ابھی اس میں انڈر پروسیس ہیں ہمارے پاس. مزید ہم چاہیں گے کہ اور بہتر ہو جائے، اور بہتر طریقے سے آپ کی رہنمائی ہو جائے. اور کسی کا کوئی سوال ہو؟ میرے ساتھ خدا کے قادر ریورنڈ اجاز صاحب آگے ہیں. میں چاہوں گا کہ ایک بار وہ اسٹیج پہ آ جائیں اور پریئر کریں. خداوند یسوع مسیح کے عظیم جلالی مبارک بابرکت یسوع نام میں آپ سبوں کو سلام. آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں گے اور اس تمام پروگرام کے لیے جو بیٹے وکی نے آرگنائز کیا ہے، اس کی پوری ٹیم کے لیے، تمام ان بہنوں کے لیے، بھائیوں کے لیے جو یہاں پر موجود ہیں اور جو بھی آ رہے ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں گے. اور پروگرام کے شروع سے لے کر آخر تک ہم خداوند کو اس پروگرام میں شامل حال کرتے ہیں اپنی دعاؤں کے وسیلہ سے، اور پھر دعا کرتے کہ خداوند تو ہمارے ساتھ ساتھ رہنا، شروع سے لے کر آخر تک تو ہماری مدد، رہنمائی کرنا، ہمارا ہاتھ دی اور رہنما ہونا، تاکہ یسوع مسیح جی تیرے نام کو عزت و جلال ملتا رہے. اے خدا باپ، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس تمام لمحہ کے لیے، اس گھڑی کے لیے، کیونکہ تیرا کلام فرماتا ہے کہ اپنے سارے کام مجھ پر چھوڑ دو تو تمہارے ارادے قائم رہیں گے. اور اے خدا بیٹے وکی نے یسوع مسیح کے نام سے اس تمام کینان ہاؤسنگ سوسائٹی کا جو آغاز کیا ہے، یسوع مسیح جی تیرے نام سے کیا ہے. اور تو بیٹے کو بلیسڈ کر، بابرکت اور مبارک بنا. جتنے اس کے ڈائریکٹرز ہیں، کوارڈینیٹرز ہیں، سیلز ریپرزنٹیو ہیں، ان کو، اس کی تمام انتظامیہ کو، تمام بھائیوں کو، بہنوں کو، جتنے بھی اس میں ڈائریکٹ انڈائریکٹ کام کرنے والے ہیں، ان سب کو تو مبارک فرما، برکت بنانا. اور یسوع مسیح جی یہ کینان ہاؤسنگ سوسائٹی مبارک فرما، برکت دے. اور یسوع مسیح جی جتنے بھی اس کے ساتھ جڑے وہ سب مبارک فرما، برکت ہو. جتنے بھی اے خداوند خدا رحم کرنا، ان پر فضل کرنا، اپنے بیٹوں پر، بیٹیوں پر. اور اے خداوند جتنے بھی بے گھر ہیں، یسوع مسیح کے نام سے ان کو گھر ملے. کیونکہ تیرا کلام فرماتا ہے کہ جب تک خدا ایک گھر نہ بنائے تو بنانے والے کی محنت بس ہے. اور اے خداوند جب تک تو ہی کسی کو گھر نہ دے تو کوئی بھی گھر خرید نہیں سکتا. یسوع مسیح جی نے لیکن بیٹے وکی نے اچھا سمجھا کہ ہم ان غریب اپنے مسیحی بہن بھائیوں کو جو کرایوں پر ہیں ان کو اچھے اچھے گھر دے. تو اے خداوند تو ان کی سکاوش کو اپنی حضوری میں مقبول و منظور ٹھہرانا.
اور یسوع مسیح جی تاکہ تیرے نام کو عزت اور جلال ملے۔ اور آج جو یہ تمام اس کنان ہاؤسنگ کی سوسائٹی کی آئے خداوند اوپننگ سرمنی ہے، اس کو تیرے ہاتھوں میں سونپ دیتے ہیں۔ جو قرآن اندازی ہونی ہے اس کو تیرے ہاتھوں میں سونپ دیتے ہیں۔ جتنے ڈائریکٹرز ہیں، کوارڈینیٹر ہیں، جس کو یہاں پر وقت ملے آئے خداوند وہ تیرے نام کو لے آنے کا وسیلہ اور سبب بنے۔ یسوع مسیح جی یہ کنان ہاؤسنگ سوسائٹی یہ ایک بابرکت سوسائٹی ہو جس میں خداوند تیرے لوگوں کو اور خداوند تیرے نام کو عزت اور جلال ملتا ہے۔ تیرا کرم، تیرا فضل، تیری رحمتیں، تیری برکتیں عبدالآباد ہم سب پر ہوتی ہیں۔ یسوع مسیح کے قادر بابرکت نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ اب میں دیا جائے گا، ڈھونڈو گے تو پاؤ گے، کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ جو مانگتا ہے اسے ملتا ہے، اور جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے، اور جو کھٹکھٹاتا ہے اس کے واسطے کھولا جاتا ہے۔ آمین۔ تم میں سے ایسا کون آدمی ہے اگر اس کا بیٹا اس سے روٹی مانگے اور اس کو پتھر دے، اور اگر مچھلی مانگے تو اس کو سانپ دے؟ جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا چاہتے ہو تو تمہارا آسمانی باپ کیوں کر تمہیں اچھی چیزوں سے آسودہ نہ کرے گا؟ آپ نے خواہش کی ہے، مانگا ہے، اور یقیناً ڈھونڈنے کی بھی کوشش کی ہے، اور آج آپ نے خدا کا دروازہ نوک کیا ہے، کھٹکھٹایا ہے، آپ لوگوں نے شمولیت کی ہے کنان ہاؤسنگ سوسائٹی میں ہمارے ساتھ۔ تو اوبیسلی آپ نے مانگا ہے، ڈھونڈا ہے اور کھٹکھٹایا ہے۔ یہ تینوں سٹیپس آپ کے اوپر امپلیمنٹ ہوتے ہیں اور خدا آپ کو مہیا کرے گا۔ فری پلاٹس 3 عدد جو ہم لوگ لکی ڈرا کے ذریعے سے نکالنے جا رہے ہیں، اوبیسلی آپ میں سے کوئی خوش نصیب ہے تو آپ مانگیں۔ خدا سے کبھی مانگا آپ نے؟ کس طرح سے مانگتے ہیں؟ کبھی بس بچے نے 10 روپے لینے ہو تو کس طرح سے رو رو کے مانگتے؟ نہیں میں نے لینے ہیں 10 روپے، میں نے لالی پاپ لینا ہے، میں نے چنگم لینی ہے، وہ روتا ہے بار بار۔ کبھی آپ نے ایسی پریکٹس کی ہے خدا سے مانگا ہو رو رو کے؟ میں تو بڑی ساری چیزیں رو رو کے مانگی ہیں اور خدا نے مجھے بہت بلیس کیا۔ مجھے ایک اچھی فیملی بھی دی ہے۔ میں اپنی فیملی کی تعریف اپنی پڑھائی نہیں کر رہا کہ میں خدا سے مانگتا ہوں، اور میرے فارم ادھر پڑے ہوئے ہیں، میں شمولیت نہیں کر رہا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ خدا نے مجھے 3 گھر دیے ہوئے ہیں اور اس کا شکر ہو۔ اس نے مجھے اچھی فیملی دی ہے، اس کا شکر ہو۔ کہ کسی ضرورت مند اگر فیملی کے لکی ڈراپ نکلے گا تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی۔ میں تو بلکہ یہ سوچ رہا تھا کہ اگر میرا نکلا ہے تو میں کسی ضرورت مند